جب سے ہمیں 130 سال ہو چکے ہیں، اور ہمارے علماء اور ہمارے خلفاء اور ہمارے مسیح علیہ الصلاۃ والسلام شروع سے اس چیز کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو اب جو کچھ غیر احمدی احباب ہیں، جن میں سے کچھ علماء بھی شامل ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ چلو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یا ہم یہ مان لیں کہ وہ زندہ ہیں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس مسئلے کی کیا حقیقت ہے کہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی ایمان میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا، یا اس سے کوئی ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ جزاک اللہ شراز صاحب، دراصل یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کا نہ صرف تعلق مسلمانوں سے ہے بلکہ اس کا تعلق عیسائیوں سے بھی ہے، اور اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ کیسے عیسائی احباب، عیسائی پادری جو مسلمان تھے ان کو عیسائی بنا رہے تھے، بلکہ آج تک یہ مسئلہ جب مسلمانوں کے پاس سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں تو مسلمانوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات جو بڑی انتہائی دلچسپ ہے، جس کا آخر میں اس سوال کے ذکر کروں گا، کہ یہ اس بات کا ذکر کرنا غیر احمدیوں کے کی طرف سے کہ یہ وفات مسیح کے مسئلے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ فی ذات ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی ایک نشانی ہے۔ میں وہ آخر میں اس بات کا ذکر کروں گا، لیکن اب سب سے پہلے میں اس فی ذاتی اس سوال کو لیتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے پر کافی چیزیں، کافی جو باتیں ہیں وہ بنیاد کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ غور کرتے ہیں کہ آیا اس وفات یا حیات مسیح کا عقیدہ عیسائیت کے تناظر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننے سے مسلمانوں کو کس طرح کے خطرات لاحق ہیں، اور صحیح معنوں میں کس طرح اسلام خطرے میں پڑتا ہے، اور کس طرح اس عقیدے سے اسلام بھی ان کے ہاتھ سے جاتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر مانتے ہیں۔ اور شاید اس طرح کی باتیں کرنے والے مسلمان یہ بھول گئے ہیں کہ عیسائی پادریوں نے کس طرح بہت سے مسلمانوں کو اس حیات مسیح کے جھوٹے عقیدے کی آڑ میں عیسائی بنا لیا تھا۔ بلکہ صرف سادہ لوگ مسلمان ہی نہیں، اگر آپ قیام پاکستان اور جو تقسیم ہند کے پہلے چلے جائیں تو پادریوں کے نام کیا ہوتے تھے؟ پادری رجب علی، پادری عبداللہ آتھم۔ تو ایسے ایسے جو بڑے بڑے جو مولوی سمجھے جاتے تھے مسلمانوں کے، وہ تک عیسائی ہو گئے تھے، اور کئی لاکھ مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا گیا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو فرق تو اس سے بہت پڑتا ہے، اور آج تک اس جھوٹے عقیدے کی وجہ سے مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا ماننے پر راغب ہوئے ہیں۔ بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعہ صلیب سے قبل ہی زندہ آسمان پر لے جایا گیا، اور ان کی جگہ پہ کسی یہودی کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے صلیب پر، اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے دانے ہاتھ پر بیٹھ گئے۔ تو اب عیسائی جو پادری ہوتے ہیں ان کا عرصہ دراز سے یہ طریقہ کار چلا ہے کہ سادہ لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں اور اس طرح دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ آیا یہ بتاؤ تو صحیح کہ بہتر کون ہے، وہ شخص بہتر ہے جو مردہ ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جو زندہ ہو، اور زندہ بھی ایسے ہو کہ خدا تعالیٰ کے داہنے ہاتھ پر بیٹھا ہو، اور وہ جس کی نصرت اس طرح پر ہوئی ہو کہ زمین میں اس کو غم پہنچنے والا ہو، مصیبت پہنچنے والی ہو، تو خدا تعالیٰ اس کو آسمان پر اٹھا لے گیا ہو۔ اور عیسائی دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر موجود ہونے کو آپ کو افضل ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور پھر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ حیات مسیح کے جھوٹے عقیدے کو اپنانے کی وجہ سے لاکھوں مسلمان صلیب کے پجاری بن گئے، اور وجہ یہی جھوٹا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ اور اسی عقیدے کی وجہ سے عیسائیت کے عقیدہ تثلیث کے تین خدا ہیں، کفارہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر مر کر ہمارے سارے گناہوں کا جو ہے وہ بخشش کروا لی ہے، اور تیسرا ابنیت مسیح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ان کو تقویت پہنچتی ہے اس عقیدے سے، اور وہ اس طرح، اور نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اس سے ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور کیونکہ حضرت مسیح کا عقیدہ رکھنے والوں کے پاس عیسائیوں کے اس سوال کا جواب کیا ہوگا جب وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے مشکل حالات نہ آئے، کفار مکہ نے قتل کرنے کی کوشش کی، ان کے پیچھے جب وہ ہجرت کر تو غار کے منہ تک آ گئے، پھر جنگوں پر کیسے جو ہے مشکل وقت آئے، اور پھر کفار مکہ نے کہہ دیا کہ تم آسمان پر چڑھ کے دکھا دو
تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم ان کو جواب دے دو کہ حل کنت الا بشر رسولہ، کہ میں تو ایک بشر رسول ہوں اور بشر کے لیے آسمان پر جانا ممکن نہیں۔ تو اب وہ غیر احمدی احباب بتائیں، جب ان سے اگر کوئی عیسائی کہے کہ اچھا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر مانتے ہو، وہ کہیں گے جی ہاں بالکل ہم مانتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ کہیں کہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ بشر کے لیے تو جانا ممکن ہی ہے آسمان پر، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مطالبہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر ان کو کہہ دیا کہ یہ مطالبہ جائز نہیں، کیونکہ بشر کے لیے آسمان پر جانا ممکن نہیں۔ تو اب وہ کہیں گے دیکھو اس بات سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بشر نہیں تھے۔ اب یہ ایسا مشکل اور اب فرق پڑتا ہے کہ مسلمان اس عقیدے کی وجہ سے جو صرف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، وہ پھر عیسائی ہو جاتے تھے۔ اور ایک نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان اس طرح عیسائی ہوئے، اور آج بھی ان کا عقیدہ جو عیسائی پادری ہوتے ہیں ان کا یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، بلکہ طریقہ واردات ہوتا ہے، اور یہ موقع مسلمانوں نے خود ان کو فراہم کیا ہوا ہے۔ بس جو بھی جنہوں نے بھی جس صاحب نے یہ سوال کیا ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے، اور حیات مسیح کا عقیدہ بہت فرق پڑتا ہے اسلام کے لیے۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ تسلیم کریں۔ تو ان صاحب کے لیے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، میں میر تقی میر کی زبانی ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ یہ جو عیسائی پادری ہیں وہ کئی عرصے سے اس عقیدے کو استعمال کر کے مسلمانوں کو عیسائی بناتے آ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عقیدے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس بات کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا بھی سارا جو دعویٰ ہے وہ اس بات پر بیس کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں۔ اور وفات کو مطلب اس کی بہت ساری دلیل ہے، اور قرآن کریم سے احادیث سے جو ہم اپنے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرتے آئے ہیں، وہ بہت ساری ہم دلیلیں پیش کی ہیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے جس کا میں نے سوال کے شروع میں ذکر کیا تھا جواب اپنے شروع کرنے سے پہلے، کہ یہ جو سوال پوچھا ہے کہ اس عقیدے سے فرق کوئی نہیں پڑتا، یہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی بھی ایک دلیل ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیشگوئی کے رنگ میں فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسیح موعود کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے، یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا۔ ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی، اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا۔ پھر اولاد کی اولاد مرے گی، اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتی نہیں دیکھے گی۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبے کا بھی گزر گیا، اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی، مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا۔ تب دانشمند یک دفعہ اس عقیدے سے بیزار ہو جائیں گے، اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑ دیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جس کو روک سکے۔ یہ تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد نمبر 20 میں صفحہ نمبر 67 میں یہ حضور کا اقتباس ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کی نشانی ہی ہے کہ اب اس جھوٹے عقیدہ کو لوگ چھوڑیں، اور ابھی ان کا یہ فیز آیا ہوا ہے کہ اچھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس جھوٹے عقیدے کا۔ پھر ابھی عنقریب وہ آپ زمانہ دکھیں گے کہ وہ سب کافی لوگوں نے جو غیر احمدی احباب ہیں انہوں نے یہ ماننا شروع کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اور قرآن کریم اس کی دلیل دیتا ہے۔ اور عنقریب یہ زمانہ آئے گا کہ اکثر مسلمان بھی اس عقیدہ کے قائل ہو جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ پھر ایک اور رنگ میں بھی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی جگہ کہ یہ اگر ایسے بات کو ثابت کر دیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں،
تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت مرزا غلام قادیانی کا تمام دعویٰ ہی اس بات پر بیس کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے حضور کے اپنے الفاظ پیش کرتا ہوں، حضور نے اپنے زمانے کے جو علماء تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ لکھا۔ حضور فرماتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ بس کچھ ضروری نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے کی الگ بحث کی جائے۔ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث فاتح مسیح علیہ السلام میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعویٰ کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں۔ بس شیراز صاحب یہ دیکھیں کہ یہ ایسی چیز بنیادی یہ مسئلہ ہے کہ اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اور حیات مسیح یا وفات مسیح جو ہے یہی وہ بنیادی چیز ہے جو مسلمانوں کے درمیان اور احمدیوں کے درمیان اور غیر احمدیوں کے درمیان فرق کی ہوئی ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ بس اس مسئلے کی بہت سی اہمیت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے۔